الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عقیدہ توحید اسلام کی روح رواں ہے۔ عقیدہ توحید انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے۔ عقیدہ توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہر نبی کو جس بنیادی مقصد کے لیے بھیجا گیا، ہر نبی کی طرف جو ذمہ داری لگائی گئی، وہ صرف پہلی ذمہ داری یہی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے۔ اللہ کے بندوں کو جو اپنا تعلق اپنے الہ سے توڑ چکے ہیں، ان کا تعلق ان کے مالک اور خالق سے دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، یہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، مالک نے جن اور انس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اس معبود برحق کا تعارف ہو جائے۔
اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجے ایک دعوت دے کر ان اعبدوا اللہ، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کے بجائے شرک شیطان نے جس شکل میں بھی تمہارے اندر رائج کر دیا، تم ایک سچے اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کر رہے ہو وہ طاغوت ہے، عبادت اللہ کی کرو اور ہر طاغوت سے اپنے دامن کو چھڑا لو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہود علیہ السلام کی یہ دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت، اور امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سردار انبیاء، سردار کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی یہی دعوت۔ آپ آتے ہیں پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اہل مکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی شخصیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، 40 سال تم میں گزارے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے، میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں؟ کفار مکہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ کہا پھر میری بات کو تسلیم کرو گے؟ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ، ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کہا کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے تو آج تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ کہا پھر میری سچی بات، میری سچی دعوت تمہیں ایک ایسا فارمولہ دینے لگا ہوں، اگر تم اس کو تسلیم کر لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا تیرے بابا کی قسم، تو ایسی ایک بات کہتا ہے، اس طرح کی 10 باتیں بھی کہے جس سے ہم عرب و عجم کے سردار بن جائیں تو ساری مان لیں گے۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ تم نے اپنی مشکل کشائی کے لیے، تم نے اپنی حاجت روائی کے لیے، تم نے اپنے مصائب ٹالنے کے لیے مختلف درگاہیں، مختلف در، مختلف خانقاہیں بنا رکھی ہیں، ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں، ان سب کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت پر اقرار ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تم نے در بانٹے ہوئے، مشکل کشائی کے لیے کوئی اور، کشتی پار لگانے کے لیے کوئی اور، رزق میں اضافے کے لیے کوئی اور، اولاد دینے کے لیے کوئی اور، کہیں لات ہے کہیں منات ہے، کہیں ہبل ہے کہیں عزا ہے، کہیں یعوث ہے کہیں یعوق ہے، کہیں نصر، مختلف درگاہیں ہیں، مختلف مشکل کشا ہیں، مختلف حاجت روا ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے بنا رکھے ہیں۔ میرا خیال ہے حال ہمارا بھی کوئی مختلف نہیں ہے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کا۔ ہم نے بھی تقسیم کر رکھی ہے یا نہیں؟ کسی کو اولاد لینی ہو اور ہو پاکستان والا تو کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا اولاد صرف گجرات کے ڈولے شاہ کے دربار سے ملتی ہے، اور اگر کشتی بھور میں پھنس جائے اس کے لیے حق بہو ہے، حق بہو تک بہو، یار یاڑیا پار لائیں، یہ بہت لمبی چھلانگ مار لے گا تو مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اگر بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور انڈیا کا واسی ہے، اس کی زبان سے آپ کیا جملے سنو گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے۔ یہ غریب نواز ہے خواجہ، یہ بندہ نواز ہیں، یہ بندہ پرور ہیں۔ پاکستان والا ہے، اس کو کچھ مانگنا ہے، اپنی جھولی بھروانی ہے تو لاہور کا علی حجویری ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے۔ گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، خزانے دینے والا، داتا جھولیاں بھرنے والا۔
اگر کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں، عدالتوں کی چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام آباد کا بری امام ہے جو اس کے دربار پہ آتا ہے، وہ ہر مقدمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اگر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنی مصیبتیں حل کروانے کے لیے مختلف درگاہیں تلاش کر رکھی تھی، آج کلمہ پڑھ کے ہماری حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اور حکومت بانٹنے کے لیے ہم نے مانسیرے کے پہاڑوں کے اندر ایک بابا دھنکے شاہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی نواز شریف اس سے جا کر ڈنڈے کھاتا ہے، کبھی بے نظیر پہنچ جاتی، جس کو لاٹھی زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ مختلف درگاہیں ہیں، مختلف دربار ہیں، مختلف آستانے ہیں، مختلف پریشانیوں کا حل مختلف جگہ سے ہوتا ہے، کہیں سے اولاد ملتی ہے۔ اور ایک دربار پیر طوطے شاہ کا ہے جس کا بچہ بولتا نہیں ہے، وہ اس کے دربار کا نمک چٹوا دو تو یہ بچہ بولنے لگ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نہ کوئی کشتی پار لگا سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ حکومت دینے والا ہے، الا اللہ، سوائے عرش والے رب کے۔ قوم اس کو نہ مانی، قوم نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیسی عجیب بات کرتے ہو، ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ بنا کر تقسیم کر رکھی ہے، تم کہتے ہو ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات مانے۔ قوم کے اس جواب پر آئیے ذرا قرآن سنیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے افغیر اللہ، میں کہتا ہوں سجدہ اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں رکوع اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، خوف اللہ سے، امید اللہ سے، بھروسے اللہ پر، توکل اللہ پر۔ تم کہتے ہو نہیں، امید فلاں پر، بھروسے فلاں سے، محبت فلاں سے۔ قل افغیر اللہ، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ تأمرونی حکم دیتے ہو اعبدو، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، میں کہتا ہوں سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو پیر سہیلی سرکار کی دربار پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، تم مجھے غیروں کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہو، ایسی دعوت دینے والا تو جاہل ہوا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد علیہ السلام، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہم نے سب کو وحی کر کے ایک قانون، ایک دستور، ایک نظام، ایک بات ان تک ہم نے پہنچائی ہے جو آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ذرا کان کھولیے، ذرا دلوں کو تھامیے، اور قرآن کے اس قانون کی بالادستی والی آیت کو سنیے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد علیہ السلام، یہ بات آپ بھی سن لو، آپ سے پچھلوں کو بھی سنا دی گئی، اگر شرک آپ بھی کرو گے اعمال آپ کے بھی برباد ہو جائیں گے۔ سوچئے ذرا اللہ کے لیے، انبیاء شرک کرنے آئے یا شرک سے بچانے آئے؟ اپنے دل سے سوال کیجئے، کوئی نبی شرک کرنے آیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، نبی تو شرک سے بچانے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، نکالتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گر جاتے ہو۔ نبی کی تو فکر، نبی کا تو غم،
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اس غم کے اندر کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے، آپ کو یہ غم کھا جائے گا، یہ سارے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ نبی کی فکر تو یہ تھی۔ جبرائیل آ کر کہتا ہے آقا اجازت تو دو، جن طائف والوں نے لا الہ الا اللہ کے بدلے میں پتھر مارے ہیں، میں ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس طائف کی بستی پہ گرا کر پیس کے رکھ دوں۔ نبی کو اتنی فکر جہنم سے بچانے کی، جہنم سے نکالنے کی۔ کہا جبرائیل ایسا نہ کہو، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے رب سے امید ہے، یہ نہ صحیح تو ان کے آنے والے، ان کی بات کی نسلیں وہ ضرور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی جنتوں میں جائیں گی۔ نبی تو شرک سے بچانے کے لیے آئے، اور مالک یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ نے بھی شرک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، ہم آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ تاکہ قانون کی بالادستی واضح ہو جائے۔ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، یہ شرک اتنا بڑا کینسر ہے، یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، یہ کوئی بھی کرے اللہ معاف، نبیوں سے بھی خدا نخواستہ ہو جائے تو نبیوں کو بھی اللہ معاف۔ جب ان کو معاف نہیں ہوگا اور مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اللہ کی توحید پہ کیسے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہے وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی بسوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، ڈرائیور کے شیشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 1-5-11۔ دیکھا کبھی 1-5-11؟ یہ کیا ہے؟ 1 اللہ، 5 پنجتن پاک، 11 11ویں آڑا۔ یہ 3 مل کے ہماری بس کو چلاتے ہیں، ایک سے نہیں چلتی۔ اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا فضل، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کی مرضی، جو اللہ اس کا رسول چاہے گا بس۔ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا، تو نے مجھے رب کا شریک اور ساجی اور ساتھی بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ اور اس کا نبی چاہے، یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے، کائنات مل کے کرنا چاہے وہ ہو سکتا؟ میرے نبی کی گود میں ابراہیم نبی کا بیٹا دم توڑ رہا تھا یا نہ؟ آقا کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، آقا چاہ رہے تھے، غم سے آنسو گر رہے تھے یہ بچہ بچ جائے۔ عرش والے کی چاہت یہ تھی اس کو اٹھا لیا جائے۔ کس کی چاہت اس دنیا میں لاگو ہوتی؟ نبی علیہ السلام فجر کی نماز گارے میں سجدہ کیا، سلام پھیر کے کہنے لگے میرے صحابہ، آج رات یہ جو بارش ہوئی ہے، اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو کر اٹھے ہیں، کچھ کافر ہو کر اٹھے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، بارش سے مومن اور کافر کا کیا چکر؟ کہا جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ نے برسائی ہے، وہ مومن ہو کے اٹھے، اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے نے کی ہے، یا ہماری زبان میں کہنا چاہو یہ فلاں بابے کی منت مانی تھی نا، یہ اس بزرگ نے کرم کیا ہے، یہ فلاں پیر صاحب نے چھوڑی ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ کائنات کے کسی بندے سے ہو جائے، مالک اس جرم کو برداشت؟ سوچو، اپنے گلے کے اندر ہاتھ ڈالو، جن کے گلے میں تعویذ پڑے ہوئے، کالے دھاگے پڑے ہوئے، اور محمد علیہ السلام کی حدیث ان کے کانوں سے ٹکرا رہی، من تعلق تمیمة فقد اشرک،
جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. کہیں ہم تو اس بیماری کا شکار نہیں ہوگے؟ مالک اعلان کرتا ہے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. عبادت حق ہے صرف ایک اللہ کا. قیام عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے. نظر و نیاز عبادت ہے کس کی؟ ایک اللہ کی. انڈیا پاکستان میں دکان پہ بیٹھتے ہو، فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اس کے کشکول میں کچھ ڈالا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے کشکول میں 1 پیسے بھی ڈال دیے 70 سال کی عبادتیں برباد ہو گئی. ہم نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا. بل اللہ فاعبد. عبادت کا حق صرف ایک اللہ کا. اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، وہ مال کی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، پکارنے کی عبادت ہو، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے. اللہ توفیق نہ دے. اب سوچ لو کتنے بھائی ہیں جو اس مسجد کے اندر اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اور کتنے ہیں جو ابھی تک VCR ڈش انٹینے گندی فلموں کے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہ کیوں نہیں آئے اور آپ کیوں آ گئے؟ آپ کا اپنا کمال ہے. یہ اس مالک کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے. یہ اس مالک کا فضل ہے. وہ انسان کو توفیق دے دے ایسی مجلس میں آنے کی جس مجلس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. مالک پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرے بندے تیرا دین سیکھ رہے تھے، تیری باتیں سیکھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا. کہا دیکھ لیں پھر کیا کریں؟ کہا اور ذکر کریں. مانگتے کیا تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے. فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ ربا نہیں دیکھی. کہا اگر دیکھ لیں، کہا اس کے شوق میں اور محنت کریں. فرشتوں ڈرتے کس سے تھے؟ اللہ تیری جہنم کا انہیں بڑا خوف تھا. فرشتوں انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں، کہا پھر اس کے خوف میں اور اس کی پناہ میں اللہ تجھ سے پناہ مانگے. مالک کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس میں جو فلاں آدمی تھا وہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے تو نہیں آیا، ویسے وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کام سے بیٹھ گیا تھا. مالک کہتا ہے میرے فرشتوں میری یاد میں اکٹھے ہونے والوں کی محفل اتنی برکت والی ہے اگر کوئی بغیر ارادہ بھی آ گیا میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اللہ اگر عبادت کی توفیق دے وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس عبادت پہ اس نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. مالک کہتا ہے لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی، رب کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہوتا ہے. مثال کے سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. آپ کا والد اور کوئی غیر للو پھتو آدمی، آپ دونوں کو بٹھا کر کہو یہ میرے ابا جان ہے اور یہ کو مسافر پردیسی، لیکن میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. جو باپ کی عزت ہے وہی اس کی عزت ہے، جو اس کا حق ہے وہی اس کا حق ہے. کیا خیال ہے ابا جان کیا کہیں گے؟ بیٹا ماشاءاللہ آج تو آپ نے کمال کر دیا. خوش ہو جائیں گے نا؟ یا کہیں گے بیٹا میں تیرا باپ اور تو ایک غیر آدمی جس کا تجھ پہ کوئی حق نہیں، کوئی احسان نہیں، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو یہ ہے ویسا وہ ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. کیوں؟ کیسے قدر نہیں کی؟
اللہ کو بھی داتا مانتے ہیں، مردوں کو بھی داتا مانتے ہیں، اللہ کو بھی داتا مانتے ہیں اور اللہ کے فقیروں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں اور جہاں سبز جھنڈا نظر آتا ہے وہاں بھی جھک کر گزرتے ہیں، اللہ سے بھی سوال کرتے ہیں۔ اور جس کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا، اپنے ہاتھ سے استنجا کروایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اس کے اوپر مٹی ڈالی، جو اس کے سامنے غسل نہ کر سکا، کپڑے نہ پہن سکا، چل کر قبرستان نہ جا سکا، اتنا مجبور، اتنا مقہور، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ اللہ کی ساری صفتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر سمجھ لیتا ہے، وہ اعمال جو خالص اللہ کی عبادت ہے، جب وہ غیروں کے لیے وہی اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ، یہ جو مرا ہے، جو یہ مٹی میں پڑا ہے، یہ تو اتنا مجبور، اور وہ اللہ، وہ کتنا مختار کل ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ آسمان، یہ زمین کوئی چھوٹی زمین ہے؟ زمین میں درخت ہیں، زمین میں سمندر ہیں، زمین میں پہاڑ ہیں، زمین میں ریگستان ہے۔ والسماوات، یہ آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے، کوئی ہے اللہ کے سامنے دم مارنے والا؟ آج تو کہتے ہیں فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں بابا چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، یہ چھڑا لے گا، اور قیامت کا منظر، قیامت کا دن، زمین و آسمان مالک کی قبضے میں، مالک کی مٹھی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ دنیا والے شرک کرتے ہیں، کرتے رہے، دنیا والے کہتے ہیں علی مشکل کشا، دنیا والے کہتے ہیں حجویری داتا اور گنج بخش، سبحانہ، دنیا والے کہتے ہیں عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، عزیر بیٹا ہے اللہ کا، محمد نور من نور اللہ ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ، اور دنیا والے اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے شریک بناتے ہیں وہ تمام شریکوں سے پاک اور بلند ذات ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب سور پھونکا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس فرشتے کو سور پکڑایا گیا ہے وہ اس نے منہ میں لیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا اس میں پھونک مار دے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو ہی سور پھونکا جائے گا زمین میں جتنے ہیں وہ سب کے سب گر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ دنیا والوں نے تو ان کو قطب اور ابدال کے نام دیے ہوئے، دنیا والوں نے تو ان کو غوث اور غوث اعظم کے نام دیے ہوئے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا یہ سب کے سب مر جائیں گے، جس کو اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ سارے کے سارے ایک اللہ کے لیے قیام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ایک اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، جس دربار میں پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، نبی بھی ہے، امتیں بھی ہیں، سارے کے سارے ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو دو فرشتے لے کر آئیں گے، ایک سائق اس کو چلانے والا، ایک شہید اس کی زندگی پہ گواہی دینے والا، سارے اللہ کے سامنے قیام کر رہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن تیرے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، منور ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے پیش ہوں گے، ڈائریاں پیش ہوں گی۔ 70 سال 80 سال 100 سال گزارنے والوں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈائری کی شکل میں پیش ہو جائے گا۔ انسان دیکھے گا اس کتابچے کو، انسان دیکھے گا اس نامہ اعمال کو، کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ بڑی عجیب کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے۔ میں کنڈیاں لگا کے فلم دیکھتا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں چھپ کے گانے سنتا تھا، اس میں لکھا ہوا، میں فجر کی نماز میں سویا رہتا تھا، اس میں لکھا ہوا، میں بھائیوں کی غیبتیں کرتا تھا، اس میں لکھا ہوا، میں نے بہن کا حق مارا تھا، اس میں لکھا ہوا۔ وضع الکتاب، اعمال نامے پیش ہو گئے، زندگی کا ایک ایک عمل اس میں موجود ہے۔ غور کر لیں، سوچ لیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن مالک کے دربار میں پیش ہوگا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انبیاء بھی پیش ہوں گے، گواہ بھی پیش ہوں گے، پھر امتوں کے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن حکیم میں ہی آتا ہے، مالک عیسیٰ کو کھڑا کر کے کہے گا علیہ السلام، کیا تو نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کو مجھے خدا کا بیٹا کہنا، مجھے اللہ کا بیٹا کہنا؟ کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے پر مشکل کشا اور حاجت روا کہنا؟ اب تو کہتے ہیں جی جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، پیر صاحب سے یہ دیکھا نہ جائے گا، بابا جی سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ آخر ہم بابا جی کا عرس لگاتے ہیں، ہم اس پہ منتیں دیتے ہیں، ہم وہاں پر خود کھائیں یا نہ کھائیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور بابا کے لنگر میں چندہ دیتے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقمہ سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اپنا پیٹ کاٹ کر پیر کا گلک بھرتے ہیں، یہ راضی رہے اور قیامت کے دن ہمیں چھڑوا لے۔ اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے، ان کو پوجنے والے بھی ہوں گے، اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ تم نے کہا تھا کہ اللہ انکار کر دیں گے، اللہ نہیں، عیسیٰ بھی منکر ہو جائیں گے، علی بھی منکر ہو جائیں گے، اولیاء بھی منکر ہو جائیں گے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوجنا شروع کر دینا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ کا عدل، میزان، ترازو۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 70 رجسٹر ہوں گے، جہاں تک نگاہ جائے گی اس کے وہ رجسٹر ہوں گے، وہاں پر پیشی ہوگی۔ انسان کے دل میں آ سکتا ہے یہ تو فرشتوں نے ڈائری تیار کی ہے نا، فرشتوں نے کون سا ہمارا خیال کیا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ زیادتی کر دی ہو، کچھ ظلم کر دیا ہو۔ اليوم نختم على افواہہم، صرف فرشتوں کی ڈائری نہیں، فرشتوں کی گواہی نہیں،
انسان کی زبان پہ مالک مہر لگا دے گا. ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, قدم بولیں گے, ران گواہی دے گی, ایک ایک جسم کا عضو گواہی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ران گواہی دے گی, ہاتھ گواہی دیں گے کس کس حرام چیز کو پکڑا, قدم گواہی دیں گے کہاں کہاں حرام جگہ پہ چل کر گیا, کان گواہی دیں گے کیا کچھ حرام سنا, آنکھیں گواہی دیں گی کیا حرام دیکھا. کہیں گے لما شہدتم علینا, اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہو. جواب پہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, اس رب نے بلایا ہے, وہ چاہتا ہے پتھر کو زبان دے دیتا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اللہ کے دربار میں ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, ہر بندے کو اس کا بدلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے گیا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے اپنی زمین کے اندر گندم کاشت کی ہو اور جب فصل تیار ہو جائے تو وہ ساری گندم مکی بن گئی ہو؟ مکئی تو کوئی نہیں کاٹتا, گندم بو گے تو گندم کاٹو گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْس, ہر جان کو وہی ملے گا جو دنیا میں کر کے جائے گا. ہمارے ہاں دھندا ہی الٹا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, فکر نہ کرو, اب جیسے ہی مرضی زندگی گزارو, مرنے کے بعد ہم مولوی جو زندہ ہیں نا, ہم قرآن پڑھ پڑھ کے تمہاری روحوں کو بخشتے رہیں گے, اصالے ثواب کرتے رہیں گے. تمہارے بیٹے ہمیں دیگیں کھلاتے رہنا, حلوہ کھلاتے رہیں, اور ہمارا کام ہی ہے پڑھی جاؤ اور بلٹی کیے جاؤ. یہ مولویوں کی بلٹیوں کا تمہیں فائدہ نہ ہوگا. ہاں, مولوی کی جیب اچھی طرح بھر جائے گی, اس کا پیٹ بھی بڑے گرم گرم حلوے کھا کر بڑا مزیدار رہے گا, تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا. تم جو کر کے جاؤ گے وہ اللہ کے دربار میں پاؤ گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے. دنیا کی آنکھوں سے انسان چھپ جاتا ہے, لیکن رب سے کہاں چھپے گا. اسی لیے اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں گناہ گار ہوں, کچھ نصیحتیں کرو. اس نے کہا اچھا, جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ اکبر, اس زمین اور آسمان کے درمیان رہنا چھوڑ دے, کہیں اور نکل جا. کہا عجیب بات ہے, یہ آسمان چھت ہے, یہ زمین فرش ہے, میں اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں. کہا پھر شرم نہیں آتی, اللہ کے دیے ہوئے اس گھر میں رہتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے, پھر بغاوت کرتا ہے. کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا پینا چھوڑ دے. کہا کیا کھاؤں گا, میں تو مر جاؤں گا بھوک سے. اسی کا دیا ہوا کھاتا ہوں, اسی کا دیا ہوا پیتا ہوں. یہ پانی اللہ پاک خشک کر لے, کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہوا اللہ پاک بند کر دے, اس میں آکسیجن ختم کر دے, کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ سورج نکلنا بند ہو جائے, اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے, کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کہا وہ کھلاتا ہے, وہ پلاتا ہے, اس کا دیا ہوا کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو کیسے رہوں گا. کہا اس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے, اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے, پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے. کہا کچھ اور بتاؤ. اللہ اکبر. کہا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو وہاں جا کر کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے, وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے. کہا وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکتا ہو؟ وہ اللہ ایسا بصیر ہے, سیاہ چیونٹی, سیاہ رات, سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہے, مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا ہے. صرف دیکھتا ہی نہیں, اس کا رزق بھی اسے وہاں پر دیتا ہے. کہا اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کے دسترخوان اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاتا ہے, اور پھر وہ تجھے دیکھتا بھی ہے, پھر بھی گناہ کرتا ہے. کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب موت کا فرشتہ آئے تجھے پکڑنے کے لیے
تو پھر کہنا میرا ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں، پھر صحیح ابھی جاؤ. کہا یہ طاقت کس میں ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تو کسی کا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، رنگے ہاتھوں جب پکڑنا چاہے پکڑ لے، تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا پھر بھی گناہ کرتا. ان سوالوں پہ غور کیجئے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے. کہا اچھا آخری بات سن لے، جب قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، فرشتے تجھے پکڑ کر لے جا رہے ہوں، اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کے جنت میں چلے جانا. کہا یہ کس سے ہوگا؟ ان فرشتوں سے کون ہاتھ چھڑا سکے گا؟ کہا یہ ساری باتیں تجھے پتا ہیں. اللہ کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کا رزق کھاتا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے، جب پکڑنا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا، اور جب تجھے جہنم میں ڈالے گا وہاں سے تو بھاگ بھی نہیں سکتا، پھر بھی اس کو ناراض کرتا. وہ کہتا ہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور تمام گناہوں سے بعد آ جاتا ہوں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہاں رزلٹ صرف دو ہی ہے، یا جنتی یا جہنمی. جماعتیں دو ہیں، یہاں تو بہت جماعتیں ہیں نا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ وہابی، یہ سنی، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ قادری، یہ رضوی، یہ نوری، یہ سور وردی، یہ وردی، یہ بغیر وردی. وہاں جماعتیں دو ہیں، جنتی جہنمی، کوئی تیسری جماعت نہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں، کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی ذات میں محمد رسول اللہ کو نور من نور اللہ کہہ کر شریک بنایا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نمازیں چھوڑی. اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، بابر برعیش کوش عالم دوبارہ نیست، کون مرے گا کون اٹھے گا، ایویں متوے ڈراتے ہی رہتے ہیں. کھاؤ پیو مزے کرو، 4 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی ہے، کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑھنے کی. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں، اس دنیا میں شرک اور کفر کی زندگی گزارتے رہے، ان کو چلایا جائے گا. جماعت در جماعت، گروہ در گروہ چل رہے ہیں جہنم کی طرف. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب یہ جہنم پہ پہنچ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جہنم جس کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے، اس کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتے. جہنم کے دروازے کھلیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، داروغہ کہے گا، فرشتے کہیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اے کاش رب کے اس کلام کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، اے کاش اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، مولوی اور ملاؤں کی کتابوں کو اپنے دامنوں سے پھینک دیں. ظالموں نے ظلم کیا ہے، ہم سے قرآن چھین لیا ہے. آپ نے سنا نہیں مولویوں سے، اجی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 8 علوم سیکھنے پڑتے ہیں، جب 8 علوم سیکھو گے تو قرآن سمجھ آئے گا، اس سے پہلے قرآن نہیں سمجھ آتا. پھر کیا کریں؟ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا یہ پڑھتے رہو، بس یہی کافی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو پتہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے جاؤ اور سکول میں آپ کے بچے کا استاد جس بچے کی عمر ابھی نرسری اور پریپ کی ہے اسے میٹرک کی انگلش کی کتاب دے دے، میٹرک کی 10ویں کلاس کی. کیا خیال ہے یہ استاد ظالم ہے یا نہیں ہے؟
ظالم ہے نا کہ بچہ تو نرسری کا چھوٹا سا اور اس کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ میٹرک کی انگلش ہے، یہ کیسے سمجھے گا؟ اس کی تو سمجھ سے بالا تر ہے، اگر اس کو فیل بھی کر دے تو جرم کس کا؟ استاد کا، کیونکہ اس کے تو ذہن سے اس کے لیول سے اب تھی نا۔ اگر مولویوں کی یہ بات مان لے یہ قرآن میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، صرف اس کو سمجھنے والے مولوی ہیں، باقی کسی کے پلے نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جس کتاب کی بنیاد پر جنت اور جہنم دینی ہے جب وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو نعوذ باللہ پھر اللہ نے ظلم کیا نا یہ اتار کر۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں اور اتنی مشکل کتاب اللہ نے دے دی۔ مالک کہتا ہے نہیں، میں نے قرآن کو اتارا ہے، اس کو آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس کو پڑھنے والا ہے؟ کوئی اس کے ترجمے پہ غور کرنے والا ہے؟ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا کر مالک کے قرآن کو پڑھیے، اس کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ یہ مالک اعلان کرتا ہے سنیے، جب اہل نار جہنم پہ پہنچیں گے سوال کیا ہوگا؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا جس نے تمہیں آ کر کہا ہو جو اللہ کے علاوہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ علی کو مشکل کشا جانتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسے نہیں کرتا، گردن میں کالے دھاگے لا کر باندھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو ہاتھوں میں پتھر پہنتا ہے فیروزہ پہن کے سمجھتا ہے ان پتھروں کے پہننے سے شفا ہو جاتی ہے وہ شرک کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہیں آیا جو آپ کو یہ بتائے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، فرشتے پوچھیں گے اے ہمیشہ کی جہنم میں گرنے والوں، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا؟ اور سنیے ڈرانے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ ڈرانے والے فضائل اعمال لے کر نہیں آئیں گے، ان ڈرانے والوں کے ہاتھ میں بہشتی زیور نہیں ہوگا، مولوی اور ملاؤں کی کتابیں نہیں ہوں گی۔ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں قرآن پڑھ کے کسی نے نہیں بتایا کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، بری کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، کشتی پار لگانے والا اللہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہاری اپنی جنس میں سے کسی نے تمہیں آ کر نہیں ڈرایا جو تم پہ قرآن کی آیات پڑھتا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتا 40 سال 45 سال 50 سال 60 سال 100 سال بھی عمر پالو، ایک دن اللہ کے دربار میں بےعزتی ضرور ہونی ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن مالک کے دربار میں پیش ہوں گے، دائیں طرف دیکھیں گے نامہ اعمال، بائیں طرف دیکھیں گے نامہ اعمال، سامنے دیکھیں گے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ ایک دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن باپ اولاد سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گی، دوست صاحب سے بھاگے گا۔ آج تو کہتے ہیں ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، پیر صاحب چھڑا لیں گے، شاہ جی چھڑا لیں گے، اور وہاں ہر بندہ یہ چاہے گا ساری کائنات جہنم میں چلی جائے، میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، میں بچ جاؤں۔ کوئی نہیں آیا جس نے تمہیں ڈرایا ہو۔ امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حبیب خدا کی محبوبہ، وہ عائشہ جس کے بارے میں آقا سے پوچھنے والا پوچھتا ہے آقا دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا صدیقہ عائشہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بستر پہ قرآن اترا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں آقا کے چہرے مبارک پر، نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا قیامت کا دن یاد آیا، اس دن کی وحشت کو یاد کر کے رو پڑی۔ آقا وہ جس نے کہا تھا کائنات میں سب سے پیاری مجھے عائشہ ہے، کیا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے؟ پیروں اور فقیروں کے ہاتھ میں بیعت کر کے یہ سمجھنے والوں بس بابا جی چھڑا لیں گے، پیر جی چھڑا لیں گے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، ان کا وہاں بڑا دم، ان کا بڑا سکہ چلتا ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں کائنات کی عظیم ترین ذات امام کائنات محمد رسول اللہ سائلہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں آقا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے؟ عائشہ 3 موقع آئیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں محمد بھی تجھے بھول جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب صراط لگے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب میزان لگے گا، جب وزن اعمال کو تولا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا جو تمہیں یہ ڈرائے کہ جو جی میں آئے کر لو، لیکن ایک دن جو کرو گے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قالوا بلا، جواب بھی سنیے جہنم میں گرنے والوں کا۔ قالوا بلا، ہاں آئے تھے، ڈرانے والے آتے تھے، سمجھانے والے آتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حدیثیں کھول کھول کے سناتے تھے، لیکن وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ڈرانے والے ڈراتے تھے اور ہم کہتے تھے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں۔ بات اللہ کی پہنچی، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے اس کا رد کیا، ہم نے اس کو پشت کے پیچھے پھینکا۔ ڈرانے والوں نے تو کہا تھا دن کے 24 گھنٹوں میں سے رب کے اس کلام کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے، ترجمہ اور تفسیر سے دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ ہی نکال لو، دن میں 24 گھنٹوں میں سے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں کہ آپ رمضان شریف میں الف لام میم سے پڑھو والناس تک پڑھ جاؤ، آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، اس کو سمجھنے کے لیے دن میں آدھا گھنٹہ نکال لیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا شخص اللہ کے دربار میں کیا بہانہ پیش کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے ذمہ داران کو، حکمران کو، جنہوں نے شاید دنیا کی کوئی زبان رہی ہو جس میں قرآن ترجمے میں نہ آیا ہو۔ بنگالی زبان میں قرآن موجود ترجمے سے، تفسیر سے، اردو میں موجود، ہندی میں موجود، کشمیری میں موجود، ملیباری میں موجود۔ اب انسان اللہ کے دربار میں کیا بہانہ کرے گا کہ مجھے تیرا دین سمجھ نہیں آیا؟ قالوا بلا، ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، ہم ہی نہیں مانتے تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جب تم مانتے ہو کہ توحید کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہی تو آپ اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین،
تکبر کرنے والوں کا سب سے برا ٹھکانہ یہی ہے۔ تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ جس کو حق بات مل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد ہمیشہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مالک کا فرمان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ لی، دیکھ لی، سن لی، لیکن پھر بھی یا علی مدد کہنے سے بات نہیں آتا، علی مولا مشکل کشا باز نہیں آتا۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ عز و جل کوئی مشکل ڈالنا چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر بھی کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ قرآن کی آیت سمجھ آ گئی، انتم الفقراء الی اللہ، کائنات کا ہر بندہ فقیر ہے اور غنی اپنے عرش پہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی، پھر بھی کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ بات کو سن کے نہ ماننے والا تکبر کر رہا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ ایک پارٹی یہ ہے اور دوسری پارٹی اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ہمیں جہنم والی پارٹی میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی نہ بنایا، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ مصیبتیں آئی برداشت کی، دکھ آئے برداشت کیے، سمجھ آ گئی 11ویں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، ابو جی مار لو، ابو جی گھر سے نکال دو، ابو جی پانی بند کر دو، خرچہ بند کر دو، مار مار کے لہو لہان کر دو، یہ 11ویں غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک ہے، میں نے نہیں دینی، آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ سمجھ آ گئی، بات پلے میں پڑ گئی، توحید کی بات سمجھ آ گئی، یہ قبروں میں دبے ہوئے مردے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے، اب دنیا والے جو چاہے کر لے، ان مردوں کو مشکل کشا نہیں مان سکتا۔ حضرت عبداللہ مسلمان ہوئے، گرفتار ہو گئے عیسائی بادشاہ کے پاس۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا منظور نہیں، کہا آدھی حکومت بھی دے دوں گا، میرا شریک بن جا، صرف اس توحید کو چھوڑ دے۔ کہا منظور نہیں، کہا پھر پتا ہے کیا سزا ملے گی؟ کہا جو جی میں آتا ہے دے دے۔ کہا اس کو لے جاؤ اور تیل کا کڑاہا گرم کر کے اس تیل کے اندر اس کو ڈال دو، اور اگر یہ ڈر جائے، اگر یہ اپنی بات سے واپس لوٹ جائے، رجوع کر لے، اس کو لے آنا۔ اب یہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس بادشاہ کے نوکر اس کو لے آئے واپس۔ بادشاہ سلامت، یہ تو ڈر گیا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، چھوڑ دے اس توحید کو، چھوڑ دے ایک اللہ کو اللہ ماننے پر، یہ ہمارے بزرگوں کے بنے ہوئے یہ سارے ہی مشکل کشا ہے۔ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا تو روتا کیوں ہے؟ کہا رونا تو اس بات پہ آیا ہے اللہ آج تیرے لیے قربان ہونے کا وقت آیا تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، کاش تو ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ توحید کو سمجھنے کے بعد، یہ بات دل میں اتارنے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی تصرف کرنے والا مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرعون اس کی بچیوں کی آیا، ایک بچی کے ساتھ جا رہی، اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گرتی ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے۔
فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ، یعنی اللہ میرا بابا؟ کہا نہیں، میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب اللہ۔ کہا میرے بابا کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ، کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ یہ دوڑتی بھی جاتی ہے، فرعون کو اطلاع دیتی ہے، بابا تیرے محل میں رہ کر، تیرے لنگر سے کھا کر میری آیا تجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے۔ بلا لیتا ہے، حاضر کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے رب مانتی ہے؟ جواب میں کہتی ہے میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کہا پتا ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزر۔ تیل کا کڑاہا گرم کیا جاتا ہے، اس کے 5 معصوم بچے بلائے جاتے ہیں، بڑے بچے کو اٹھاتے ہیں، تیل کے کنارے پر پہنچ کے کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، مجھے رب مان لے۔ جواب میں کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب اللہ۔ کہا ڈال دو اس کو۔ ایک بچے کو کڑاہے میں ڈالا، سیکنڈ کے اندر اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا، موت کا جام پی گیا۔ دوسرے کو لے جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے، اس کو بھی ڈالتے ہیں، تیسرے کو ڈالتے ہیں، چوتھے کو ڈالتے ہیں، 5واں دودھ پیتا معصوم بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا۔ فرعون کے جلاد اس معصوم کو چھیننے کے لیے آگے آتے ہیں، جو اپنی ماما کی چھاتی سے لگا ہوا، اس کو چھینتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ماما کے بال، ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے۔ کڑاہے پہ پہنچتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، چیخ نکلتی ہے۔ میرے اللہ کو اپنی مواہدہ بندی پر رحم آ جاتا ہے۔ مالک اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، یہ کہتا ہے ماں صبر کر، روتی کیوں ہے؟ تو حق پر ہے اور میری تیری ملاقات جنت میں ہونے والی۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد پھر غیروں کو نہ پکارو، غیروں کے در سے امیدیں نہ رکھو، ان دھاگوں اور تعویذوں پر، ان پتھروں پر اور کڑوں پر، ان پیر کے تھوکوں پر اور اس کی قبر کی مٹی پر امیدیں نہ لگاؤ۔ امید لگانی ہے تو عرش والے رب سے لگاؤ، جو اس طرح توحید کو مانے۔ پھر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، جماعت در جماعت چلیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہ جنت پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے دربان، نگہبان، پہرے دار وہ کہیں گے سلام علیکم۔ غور کرنا، یہاں ایک بات سمجھانی ہے میں نے آپ کو۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور نبی جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک میری امت نہیں چلی جائے گی کسی اور کی امت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ کھلوائیں گے۔ یاد رکھنا ذہن میں یہ نکتہ۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے اس وقت جنتیوں کو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہوں۔ ایک جنت کا دروازہ انڈیا پاکستان میں بھی کھلتا ہے، بہشتی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے؟ کھلتا ہے بابا فرید کے دربار پہ، پاک پتن شریف کے اندر۔ یہ جتنے بدماش ہوتے ہیں ان کے ساتھ شریف پتہ نہیں کیوں لگ جاتا ہے۔ اس کو کون کھلواتا ہے؟ ڈی آئی جی کھلواتا ہے، کبھی تھانے دار کھول لیتا ہے، اور جنت کا دروازہ محمد رسول اللہ نے کھلوانا ہے۔ یہاں کھلوانے والا رشوت خور پولیس مین ہے۔ دوسری بڑی
تبدیلی کیا ہونے والی ہے؟ اس جنت میں جائیں گے جو رسول اللہ کھلوائیں گے، اللہ کی جنت. تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم، آؤ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. اور جب یہ پاک پتن کا بہشتی دروازہ کھلتا ہے، پولیس والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لائن چ رہی ہوئے، لائن چ رہی. اور جو اپنی لائن توڑ کے ذرا آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کھوتی میں ڈنڈا پڑتا ہے. جس جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے پڑتے ہو وہ تمہیں مبارک، اور جس جنت میں جاتے ہوئے فرشتے سلام کرتے ہو وہ ہمیں مبارک. اور پچھلے 2 سال پہلے پاک پتن کے جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ کھلا. جنتیوں میں جنت میں جانے کا اتنا شوق ہوا، بھگدڑ مچی، اور 25-30 آدمی موقع پہ ہلاک ہو گئے. جہاں جاتے ہوئے موت آ جائے وہ جنت. جنتی اپنی اللہ کی دی ہوئی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد انہیں موت کبھی بھی نہیں آئے گی. جس دروازے کو پولیس والا کھلوائے، جس دروازے پر جاتے ہوئے ڈنڈے کھانے پڑے، گالیاں کھانی پڑے، جس دروازے کو کھول کر جاتے ہوئے کئیوں کو پاؤں کے نیچے کچلا جانا پڑے، وہ جنت کا دروازہ نہیں، جہنم کا دروازہ ہے. جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ ہمیشہ کی جنتوں کے اندر اپنے محلات پہ پہنچ جاؤ. جنتی جنت میں داخل ہو رہے، اور زبان ان کی کیا کہہ رہی؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے عہد کیا کرتا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ مالک کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ تمام کے تمام بندے عبادت جب بھی کریں ایک اللہ کی کریں. وحق العباد علی اللہ، بندوں کا ان کے رب پہ حق ہے، جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو جہنم میں داخل نہ کرے. مواہد جنت میں داخل ہو رہے، اللہ کی تعریفیں کر رہے. وقالوا الحمدللہ، وہ کہیں گے تعریفیں ساری اللہ کے لیے. الذی صدقنا وعدہ، جس نے اہل توحید کو جنت دینے کا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور یہ جنت ساری کی ساری ہمارے حوالے کر دی، جہاں چاہے ہم کھائیں، جہاں چاہے ہم رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس آخری جملے پہ غور کرنا. یہ جنت ملے گی کس کو؟ بہترین بدلہ ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو. توحید سمجھنے کے بعد کو جی بس مولانا صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی، بڑی توحید سمجھ آئی، فجر کی نماز جی آنکھ ہی نہیں کھلتی اب نماز پہ. توحید تو میری ٹھیک ہے نا، میں شرک تو نہیں کرتا نا، میں درباروں پہ تو نہیں جاتا نا، میں 11ویں تو نہیں دیتا، میں تعویذ تو نہیں پہنتا، میں غیر اللہ کی قسمیں تو نہیں کھاتا، وہ نماز پہ ٹائم نہیں ملتا، کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. یہ اپنی توحید میں جھوٹ بولتا ہے، اور جو نمازوں کا تارک ہے وہ کافر ہے. اللہ کی جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنت میں کون جائے گا؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو توحید کو سمجھنے کے بعد پھر عمل کرے گا. یہ نہیں رمضان آیا تو ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہو گئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجدیں فل ہیں، اور عید والے دن فجر کی نماز امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، 1 2 4 بڈھے ہیں، باقی سارے اپنے کمروں میں سو رہے. اجی رمضان گزر گیا نا، بس رمضان میں بہت نمازیں پڑھی. آپ رمضان کی پوجا کرتے ہو یا رمضان کے اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے جو رمضان میں بھی رب ہے، شوال میں بھی رب ہے، ذی القعدہ میں بھی رب ہے، محرم میں بھی رب ہے. مہینوں کو نہ پوجو، مہینوں کے رب کو پوجو. رمضان آئے تب بھی نماز، رمضان چلا جائے تب بھی رمضان، اللہ کی عبادت. اسی لیے عائشہ سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی رات کی نماز کتنی پڑھتے تھے؟ کہا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. اس لیے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
عمل کے میدان کو نہ چھوڑیے، اللہ سے تعلق برقرار رکھیے، نمازوں کی ادائیگی برقرار رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔